نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میسم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہا کان غراما۔ صلوات بر محمد وعلیہ خدا وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ آج اب اپنی گفتگو کے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کے صفات، اس موضوع کے تحت گفتگو جاری ہے۔ ابھی تک آپ حضرات کی خدمت میں 3 صفات بیان کیے جا چکے ہیں۔ چوتھی صفت آج آپ حضرات کے سامنے اس وقت بیان کرنی ہے۔ خالق کائنات اپنے خاص بندوں کے صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ کہ وہ لوگ ہیں میرے خاص بندے جو ہمیشہ دعا کرتے ہیں، یقولون کہتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، خدایا ہم کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ عذاب جہنم کو ہم سے دور رکھ یا ہٹا لے۔ کیوں؟ ان عذابها کان غراما، چونکہ جہنم کا عذاب سخت بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کے خاص بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ دیکھیں جو زندگی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے، مقصد اخروی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے ذریعے ہمیں آخرت تک پہنچنا ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت ان اعمال کے حساب کی جگہ ہے۔ ہماری اخروی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری دنیاوی زندگی پر۔ جیسے ہمارے اعمال اس دنیا میں ہوں گے، ویسی ہی ہماری اخروی زندگی ہوگی۔ اب اللہ نے یہ ہمیں اختیار دیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو اچھا بنائیں یا اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کو برا بنائیں۔ انسان کو اللہ نے عقل و طاقت و شعور دے کر کے آزاد چھوڑا ہے اس دنیا میں۔ ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس انسان کو ہدایت کر دی ہے راستے کی، اب چاہے یہ شکر کرے یا کفر کرے۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا کسی عمل کو انجام دینے کے لیے، بلکہ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد چھوڑا ہے کہ جو چاہے وہ اپنی مرضی سے انجام دے، چاہے ان کاموں کو انجام دے جن کا حکم ہم نے دیا ہے، اور چاہے ان کاموں کو انجام دے جن سے ہم نے منع کیا ہے۔ لیکن انسان کو متوجہ کیا کہ تم اس دنیا میں کچھ بھی کرو، لیکن ایک دن تم کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کر کے آنا ہے، تب ہم تمہارے اعمال کا حساب کریں گے کہ تم نے زندگی جو گزاری وہ کس طریقے سے گزاری۔ سب متوجہ ہو گئے ماشاءاللہ۔ میرے جوان بھائیو، پورے عشرے کے دوران آج کی مجلس آپ کے لیے سب سے نایاب تحفہ ہے میرے پاس، لیکن چند منٹ جو ہے تھوڑا سا غور سے سن لیجئے، انشاءاللہ پھر محظوظ ہوں گے آپ حضرات۔ دیکھیے یہ جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے ایکشنز ہیں، ہمارے ڈیڈز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور بات تمام، نہیں۔ اللہ نے ایک قرآن کریم کے سورے میں ہماری پوری زندگی کو بیان فرمایا ہے۔ آپ حضرات اکثر و بیشتر اس سورے کو تلاوت کے دوران پڑھتے ہیں، بعض افراد نے ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، ٹرانسلیشن بھی دیکھا ہوگا، لیکن اس سورے کو آج آپ میرے ساتھ سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ ہے کیا۔ چونکہ یہ پورا سورہ آخرت کی زندگی اور دنیاوی زندگی دونوں کو ملاتا، اور اللہ کے خاص بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عذاب جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں خدایا ہم سے اس عذاب کو دور رکھ۔ سورہ کیا ہے؟ سورہ زلزال، اس کو سورہ زلزلہ بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ چھوٹا سا سورہ لیکن اپنے اندر انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کو سمائے ہوئے ہے۔ بسم اللہ کے بعد ارشاد ہوتا ہے
اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زوردار زلزلے میں آئے گی، ارتھ اور یہ زلزلہ آپ کے یہاں گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ بھوکمپ۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی معمولی سا ہوگا، بلکہ قرآن کریم نے جو منظر کشی کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، جب یہ زلزلہ آئے گا زمین کو تو زمین کی کیفیت یہ ہوگی کہ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، اور جب زمین پھٹے گی اخرجت الارض اثقالها، تو جو کچھ زمین کے اندر دبا ہوا ہے زمین اس کو باہر نکالے گی۔ جو چیز بھی زمین کے اندر ہے وہ باہر نکلے گی۔ زمین پھٹی، اس حصے میں جو کچھ تھا باہر آ گیا، دوسری جگہ سے زمین پھٹی، جو کچھ اس کے اندر تھا باہر آ گیا۔ جگہ جگہ سے زمین پھٹ رہی ہوگی، اور جو زمین کے اندر خزانے موجود ہیں یا جو بھی چیز موجود ہے وہ باہر آ رہے ہوں گے۔ اندازہ لگائیے کیفیت کیا ہوگی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین کی اس حالت کو دیکھ کر کے ایک انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ اب جب انسان کہے گا کہ اسے زمین کو کیا ہو گیا تو کہے گا کس سے؟ انسانوں سے نہیں، اس سے کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ کانپ کیوں رہی ہے، لرز کیوں رہی ہے، پھٹ کیوں رہی ہے، اپنے دفینوں کو باہر کیوں نکال رہی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے جب ارتھکویک آتا ہے تو انسانوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے، بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے۔ ہر انسان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اپنی جان بچاؤ، نہ بہن بھائی کا رشتہ ذہن میں رہتا، نہ باپ بیٹے کا، نہ کوئی رشتہ جو ہے ذہن میں نہیں رہتا، فقط ایک فکر کسی طریقے سے جان بچاؤ۔ انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اتنا شدید زلزلہ ہو کہ زمین پھٹ رہی ہو، خزانے باہر اگل رہی ہو، اور زمین بری طریقے سے شدت کے ساتھ لرز رہی ہو، اور پھر ایک انسان سوال کرے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ اس کا قلب مطمئن ہے، اور چونکہ قلب مطمئن ہے لہذا نفس مطمئنہ کا مالک ہے۔ جب سب انسان گھبرا رہے ہیں وہ نہیں گھبرا رہا ہے بلکہ پوچھ رہا ہے مَا لَهَا، اس کو کیا ہو گیا زمین کو۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، وہ دن جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، چونکہ تیرے پروردگار نے اس کے اوپر وحی نازل کی ہے۔ اب تینوں آیتوں کو ملائیے، زمین لرز رہی ہے، ایک انسان نے سوال کیا اس کو کیا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ پروردگار کی نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ جیسے ہی سوال کیا اس کو کیا ہو گیا، پروردگار نے وحی نازل کی زمین کے اوپر جواب دے۔ ترتیب دیکھیے، پروردگار نے وحی کی کہ جواب دے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا، پروردگار نے وحی نازل کی، زمین نے خبریں بیان کرنا شروع کی۔ اب تک میرے اوپر کیا کیا ہوا، اب سمجھ میں آیا ابو تراب کا مطلب کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحیٰ لہا۔ اب آگے دیکھیے جو آیت ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ یہاں سے توجہ کر لیں میرے جوان بھائی جنہوں نے اب تک توجہ نہیں کی۔ وہ دن جس دن لوگ یخرج الناس، جس دن لوگ خارج ہوں گے، نکلیں گے،
اشتاتا، گروپ بائی گروپ، گروہ گروہ کر کے. کس لیے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں. بعض اردو مترجمین نے ترجمہ کیا ہے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. بہرحال بات ایک ہی ہے، مفہوم وہی ہے. ذیشان صاحب نے جوادی صاحب قبلہ میں جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں. لوگ نکلیں گے جھک در جھک، گروپ بائی گروپ. کس لیے؟ تاکہ اپنے اعمال دیکھیں. اب یہاں سے متوجہ ہو جائیے. دیکھیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی فریضوں پر گفتگو نہیں کرتی کہ فرض کر لیا سپوز. وہاں سپوز نہیں ہے، وہاں حقیقت ہے، ریالٹی ہے. جب قرآن نے کہا کہ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں روز محشر ہمارے تمام اعمال دکھائے جائیں گے. ہمیں ہمارے تمام اعمال دکھائے جائیں گے. اچھا اعمال دکھائے کب جا سکتے ہیں؟ جب ان اعمال کو ریکارڈ کیا جائے. دیکھیے یہ مجلس اس وقت ہو رہی ہے، یہ آپ کا کیمرہ چل رہا ہے، میری زبان سے نکلے ہوئے تمام الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، میرے تمام ایکشنز ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہاتھ کیسے چل رہا ہے، چہرہ کدھر گھوم رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. پوری مجلس ریکارڈ ہو گئی، اشرائے محرم تمام ہو گیا. اچھا اس کے بعد سفر آیا، سفر تمام ہو گیا، رجب تک کا مہینہ پہنچا. رجب میں آپ کا دل چاہا کہ جو چوتھی شب کی مجلس ہوئی تھی اب اس کو ہم دوبارہ سنیں. آپ نے سی ڈی لگائی، کلک کیا. اب آپ بتائیے کہ آپ اس مجلس کو دوبارہ دیکھ سکیں گے اور سن سکیں گے کہ نہیں؟ میرے جوان بھائیوں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اچھا اگر نیکسٹ ایئر آپ سننا چاہیں سن سکتے ہیں. 10 ایئرز کے بعد سن سکتے ہیں. 50 ایئرز کے بعد. کہ ایک سید ہمارے یہاں آیا تھا 4 تاریخ میں ایسی مجلس پڑھ کے گیا تھا، بیٹا اپنی آنے والی نسلوں کو کہے کہ بیٹا دیکھو تم بھی سنو. 50 ایئرز کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس سے کوئی چیز کم ہوگی؟ میرے لفظ کم ہو جائیں گے؟ میرے جملے کم ہوں گے؟ ایکشن چینج ہوگا؟ کہ نہیں. کیوں؟ چونکہ ریکارڈ ہے. تو 50 سال کے بعد بھی، 100 سال کے بعد بھی جو میں بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، تو دیکھا جا سکتا ہے. یہ 100 سال کے بعد کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ چونکہ ریکارڈ ہو گیا. اب اللہ کہنا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں. اس کا مطلب یہ کہ قدرت کا کوئی کیمرہ ہے جو ہمارے تمام اعمال کو کیچ کر رہا ہے. اچھا انسان میں اور اللہ میں فرق ہے، چونکہ دونوں کی طاقت و قدرت میں فرق ہے. ہمارا بنایا ہوا کیمرہ لائٹ میں کام کرتا ہے. جو چیز لائٹ میں ہے ان ایکشنز کو ریکارڈ کرے گا، لیکن اگر ڈارکنیس ہو جائے یہ ریکارڈ نہیں کرے گا، سب بلیک ہو جائے گا. لیکن قدرت کے کیمرے کا کمال یہ ہے جس طریقے سے دن کے اعمال کو کیچ کرتا ہے اسی طریقے سے رات کے اعمال کو کیچ کرتا ہے. اچھا جب اعمال کیچ ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں. اب کوئی یہ فکر نہ کرے کہ میرے اعمال کیچ نہیں ہو رہے ہیں، سب کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں. سب کے اعمال دکھائے کب جائیں گے؟ روز محشر. میرے دوستو آج ہم یہاں پر گناہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں. جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی نہ دیکھ لے، بہن نہ دیکھ لے، باپ نہ دیکھ لے، بیٹا نہ دیکھ لے، پڑوسی نہ دیکھ لے، گاؤں والا نہ دیکھ لے، کوئی جانکار نہ دیکھ لے. کیوں؟ چونکہ رسوائی ہوگی. اگر کسی نے ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو رسوائی ہوگی. عزیزو جب دنیا میں بچتے ہیں تو جب روز محشر ہمارے اعمال سب کے سامنے آئیں گے.
غور کیا آپ نے کبھی؟ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، چاہے رات میں کریں چاہے دن میں، ہمارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، دکھائے کہاں جائیں گے؟ میدان محشر میں تو ہم تنہا دیکھیں گے، پورا میدان محشر سب لوگ جمع، وہاں ہمارے اعمال کی کلپ چلے گی۔ 50 سال کی زندگی انہوں نے یہ کیا، دیکھیں ماں باپ بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، بیوی بھی، بچے بھی، شوہر بھی، سب ہوں گے، سب اعمال دیکھیں گے۔ اب اگر اولاد اچھے کام انجام دے رہی ہے تو باپ اور ماں میدان محشر میں خوش ہوں گے، دیکھو میرا بچہ مجلس میں بیٹھا ہوا مجلس سن رہا ہے، میرا بیٹا ماتم کر رہا ہے، میری بیٹی نوحہ پڑھ رہی ہے، میرا بچہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، دیکھو نماز کا وقت ہے، میرا بچہ نماز میں جا رہا ہے، دیکھو میرا بچہ جماعت میں شریک ہے، دیکھو میرا بچہ غریب کی مدد کر رہا ہے، خوش ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس وقت ماں باپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ دیکھا میرا بیٹا ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میری بیٹی کسی دوسری عورت کی غیبت کر رہی ہے، سب کے راز کھلیں گے۔ دنیا میں اللہ ستار العیوب ہے، سب کے عیب کو چھپاتا ہے، لیکن قیامت یوم تبلی السرائر، وہاں معاملہ یہ ہے کہ ہر راز کھل جائے گا۔ اچھا کیسے کیسے راز کھلیں گے؟ اماں آپ تو مجھے منع کرتی تھی پورنوگرافی دیکھنا حرام ہے، یہ آپ خود کیا کر رہی ہیں؟ بابا آپ تو ہمیں منع کرتے تھے دوسروں کی غیبت نہیں کرتے، یہاں تو آپ غیبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ تو ہمیں منع کرتے تھے چوری نہیں کرتے، یہاں تو آپ چوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو سب کے اعمال سب کے سامنے کہا میدان محشر میں۔ سب سیریس ہو گئے نا؟ سب سیریس ہیں، ریسیو کر رہے ہیں صحیح سے؟ نہیں، آپ کو سچویشن سے نکالتا ہوں، بھائی سب کے اعمال دکھائے جائیں گے تو صرف ہمارے نہیں ہوں گے بلکہ سب کے ہوں گے۔ جب سب کے ہوں گے تو انبیاء کے بھی ہوں گے، انبیاء کے ہوں گے تو مرسلین کے بھی ہوں گے، نبیوں نے کیا کیا وہ بھی ہوں گے، مرسلین نے کیا 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 وہ بھی ہوں گے۔ بعض مناظر بڑے خوشنما ہوں گے، جب ایسے ایسے منظر آئیں گے تو مومنین کا دل شاد ہوگا۔ کیسے کیسے منظر ہوں گے جو ہمیں دیکھنے نصیب نہیں ہوئے وہاں دیکھنے نصیب ہوں گے۔ کہیں غدیر کا میدان ہوگا، دوش پر اور اس پر دونوں ہاتھوں پر علی ہوں گے، رسول کی زبان ہوگی کہہ رہی ہوگی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کہیں رسول کا بستر ہوگا، چادر سبز کے نیچے علی آرام کر رہے ہوں گے۔ اس دن کھلے گا کہ رسول کی جان بچانے کے لیے بستر پر کون لیتا تھا، تلواریں لے کر کے قتل کرنے کے لیے کون آئے تھے۔ بدر کا میدان بھی آئے گا، معلوم ہوگا علی کس طریقے سے تلوار چلا رہے تھے۔ بدر کے بعد احد کا منظر بھی ہوگا، تب دیکھنے میں آئے گا کہ علی سے محبت کرنے والا کون تھا، علی سے محبت کرنے والا کون تھا، رسول سے محبت کرنے والا کون تھا، اسلام سے محبت کرنے والا کون تھا، شریعت سے محبت کرنے والا کون تھا، اپنی جان کو رسول پر قربان کرنے والا کون تھا، اپنی جان کو بچا کر پہاڑیوں پر جانے والا کون تھا۔ یہ بھی آئے گا۔ نہیں، ایک منظر ہو بڑا خوشنما ہوگا، وہ کون سا؟ فتح مکہ کا منظر۔
جس میں امت مسلمہ آج تک الجھی ہوئی ہے وہ ہے ذات ابو طالب۔ میدان محشر میں جب تمام انبیاء اوصیاء اور تمام انسانوں کے اعمال دکھائے جائیں گے، وہیں ابو طالب کا عمل بھی سامنے آئے گا کہ رسول کی جان بچانے کے لیے کس طریقے سے اپنے بیٹوں کو رات کی تاریکی میں رسول کے بستر پر لے جاتے تھے، کس طریقے سے آغوش میں لے کر کے بے پیار کرتے تھے، کس طریقے سے اپنے دست مبارک سے رسول کو کھانا کھلاتے تھے۔ تب معلوم ہوگا کہ ابو طالب کا مقام کیا ہے، دشمنان ابو طالب کا مقام کیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، لے یراؤ اعمالہم، پھر پڑھتا ہوں دھری تاکہ اپنے اعمال دیکھیں۔ سنیں میرے سامعین، عزاداران امام معصوم، سنیں جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، یہ ہزاروں کا مجمع جہاں بھی سن رہا ہے، یہاں ہو، مسجد میں ہو، اپنے گھر پر، چونکہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، جو جہاں پر بھی سنا ہے سنیں، چاہے وہ سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے وہ کوئی دوسرے دین کا ماننے والا، قرآن کا میسج سب کے لیے ہے۔ لے یراؤ اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نہج البلاغہ میں ان کا خطبہ ہے، خطبہ عجیبہ کے نام سے۔ قرآن تو یہ کہہ کر کے خاموش ہو گیا، یومئذ یخرج الناس اشتاتا یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ لوگ انسان خارج ہوں گے گروپ بائی گروپ، لیکن خارج کہاں سے ہوں گے، اس کی تفسیر اگر دیکھنی ہے تو مولا کائنات کا خطبہ پڑھیے، نہج البلاغہ میں جائیے، خطبہ نمبر 82۔ آپ نے فرمایا کہاں سے نکالا جائے گا انسانوں کو۔ میرے جوان بھائیو آپ سنو، فرماتے ہیں اخرجہم من ذرائع القبور، لوگوں کو ان کی قبروں کے کونوں سے نکالا جائے گا۔ ابتداء خلقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ بھی زمین میں دفن ہوئے، جنہیں قبر نصیب ہوئی، بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو قبر نصیب ہو جائے۔ اس دور میں پتہ کچھ نہیں کس کو کہاں موت آ جائے۔ مولا فرماتے اخرجہم من ذرائع القبور، لوگوں کو نکالا جائے گا ان کی قبروں کے کونوں سے۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنْ أَوْقَارِ الطُّيُورِ، لوگوں کو نکالا جائے گا پرندوں کے گھونسلوں سے۔ وہ گوشت خور پرندے جو زندہ یا مردہ انسانی اجساد کو اٹھا کر اپنے گھونسلوں میں لے گئے، وہاں خوراک بنایا، مولا فرماتے ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنْ أَوْجِرَةِ السِّبَاءِ، لوگوں کو نکالا جائے گا درندوں کی ماندوں سے۔ وہ گوشت خور جانور، درندے جو زندہ یا مردہ انسانی جسموں کو اٹھا کر اپنی ماندوں میں لے گیا، ان کو وہاں کھایا، مولا فرماتے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ تین جملے، من ذرائع القبور، قبروں کے کونوں سے نکالا جائے گا، من اوقار الطیور، پرندوں کے گھونسلوں سے نکالا جائے گا، ومن اوجرۃ السباع، درندوں کی ماندوں سے نکالا جائے گا۔ اب یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے جو آگ میں جل کر مر گئے وہ کہاں سے آئیں گے، جو پانی میں ڈوب کر مر گئے وہ کہاں سے آئیں گے، پلین کریش ہوا جو فضا میں ختم ہو گئے وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اگر اعتراض کا راستہ بند نہ کر دے پھر علی نہیں ہے۔
بند نہ کر دے وہ علی نہیں ہے. اس لیے فرمایا آخری جملہ وَنَمَتَارِهِ الْمَحَالِكِ, جو جس جگہ پر ہلاک ہوا اس کو وہیں سے نکالا جائے گا. کس لیے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھے. اور اس کے بعد میرے جوان بھائیو, جو قرآن نے جملے استعمال کیے ہیں بہت اہم ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور اگر کسی نے ذرہ برابر کوئی شر کیا ہے, برائی کی ہے, گناہ کیا ہے تو اسے بھی دیکھے گا. آپ نے غور فرمایا قرآن کریم نے ایک لفظ دیا ہمیں ذرہ. قدرت نے اپنے خزانہ علم سے انتخاب کر کے ایک لفظ استعمال کیا, کیا ہے؟ ذرہ. ذرے کی خاصیت ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ جگہ استعمال ہوا ہے اس کا اپنا خاص اہمیت ہے, اس کی خاص اہمیت ہے. اس کو ہٹا دو, دوسرا لفظ رکھ دو, مفہوم بدل جائے گا. کیا لفظ استعمال کیا اللہ نے؟ ذرہ. اچھا, ذرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اسمالسٹ پیس ہے کسی بھی چیز کا, اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرہ. اچھا, مجلس کے بعد جب آپ گھر جائیں ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, سمجھے قرآن کو اور اس سورے کو. ایک چھوٹا سا ذرہ جس کو آپ سب سے چھوٹا ذرہ سمجھتے ہیں اس کو اٹھائیے. اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ پر رکھیے. ہاتھ پر رکھنے کے بعد اسے تھوڑا مسلیے, وہ کریش ہو جائے گا. اس کے کئی پیسز جو ہے آپ کے ہاتھ پر نظر آئیں گے. ان میں سے ایک پیس کو آپ رکھ لیجئے, باقی کو ڈراپ کر دیجئے, گرا دیجئے. اب اسے کیا کہیں گے جو پیس بچا ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ ذرہ کہیں گے نا. اچھا, یہ جو ایک ذرہ بچا اسے پھر اور آپ جو ہے مسلیے, یہ پھر کریش ہوگا. میرے جوان بھائی غور کیجئے, ایک میسج ہے قرآن کا. آپ ان میں سے ایک پیس کو روک لیجئے, باقی کو چھوڑ دیجئے. یہ جو ایک پیس بچا اسے کیا کہیں گے؟ ذرہ. اچھا, اس کو پھر آپ مسلیے. اب اس کے جو پیس آئیں گے چھوٹے چھوٹے وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیں گے. اس کے لیے آپ کو مائکروسکوپ کی ضرورت ہوگی. مائکروسکوپ سے آپ کو دکھائی دیں گے کہ اور کچھ ذرات ہیں. ان میں سے پھر ایک کو لے لیجئے, باقی کو چھوڑ دیجئے. اسے کیا کہیں گے؟ ذرہ. ذرے کی خاصیت یہ ہے کبھی ختم نہیں ہوتا, چاہے جتنا چھوٹا ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو وہ دیکھے گا. یعنی کوئی بھی انسان کسی نیکی کو یہ سمجھ کر کے نہ چھوڑے کہ یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے, اس کو کرنے سے کیا ہوگا. دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور اگر کسی نے ذرہ برابر شر کیا ہے, کوئی برائی کی ہے, کوئی گناہ کیا ہے, وہ اسے دیکھے گا. میسج کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کا میسج یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر کے نہ کرو کہ تو چھوٹا سا گناہ, اس سے کیا ہوگا. قدرت کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہمارا کیمرہ چل رہا ہے, سب ریکارڈ ہو رہا ہے, چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے چاہے وہ خیر کا ہے یا شر کا, ہم اس کو ریکارڈ کر رہے, تم کو دکھائیں گے. اچھا, اب سب کے اعمال ریکارڈ ہوں گے. اب ہر انسان اس منزل میں ہے کہ ہر انسان کو انکلوڈ می, میں بھی ہوں, کہ جب دکھائیں گے تو آج تک جتنے گناہ کیے ان کا کیا ہوگا. یہ سچویشن ہے نا سب کے ساتھ. آج تک جو ہم نے گناہ کیے ہیں روز محشر سب دکھائے جائیں گے, تو وہاں تو بڑی بدنامی ہوگی, بڑی شرمندگی ہوگی.
کیا ہوگا؟ آیا یہ باقی رہیں گے یا ختم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پرابلم کریٹ کر کے اس کا سولوشن نہ دینا یہ خطیب کا کام نہیں ہے کہ پرابلم کریٹ کرے چھوڑ کے چلا جائے، نہیں، اس کا سولوشن دینا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ انسان کی زندگی میں مایوسی نہ آئے۔ آیا جو اب تک ہم کر چکے وہ ختم ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یہ جتنے بھی ایکشنز ہم روز انجام دیتے ہیں، جتنے بھی اعمال، اللہ نے دو بٹھائے ہیں، عتید اور رقیب، فرشتوں کے نام ہیں، یہ دونوں ہیں۔ صبح سے شام تک ہم جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں اور رات سے صبح تک جتنے اعمال انجام دیتے ہیں یہ سب کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ نہیں، کرنٹ لینگویج میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے، ایجوکیٹڈ افراد میرے سامنے موجود ہیں، اسپیشلی میرے یوتھ۔ یہ تو کمپیوٹر ایج ہے نا، یہ دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہمارے 24 آورز کے ایکشنز کی فائل تیار کرتے ہیں۔ ایک گناہ کیا اس کی فائل، ایک اچھائی کی اس کی فائل، ہر عمل کی ایک فائل تیار ہوتی ہے۔ 24 آورز میں ہماری لاکھوں فائلز جو ہے دونوں تیار کرتے ہیں۔ سینڈ کس کو کرتے ہیں؟ اچھا ایک بات بتائیے، آپ ایک آفس میں کمپیوٹر پہ بہت سے لوگ، بہت سے یوزرز کام کرتے ہیں، ایک یوزر اکاؤنٹ، دوسرا یوزر اکاؤنٹ، تیسرا یوزر اکاؤنٹ، چوتھا یوزر اکاؤنٹ، سب فائل تیار کرتے ہیں؟ نہیں، ایک کلک کیا کہاں بھیج دیتے ہیں، سینڈ کہاں کر دیتے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹر کے پاس، ٹھیک ہے؟ ایک جملہ فضائل کا کہہ دوں، بہت سیریس ہو رہے ہیں اب۔ دیکھیں یہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے اعمال کی فائل تیار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہمارے تمام اعمال کو دیکھتے بھی اور سنتے بھی ہیں۔ اگر دیکھیں اور سنیں گے نہیں تو فائل تیار نہیں کریں گے۔ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، جو اعمال کو دیکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گواہ۔ اللہ اکبر، شاید آپ کے ذہن وہاں تک پہنچ جائے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ بھائی جو اعمال کو دیکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ گواہ۔ ایک انسان نے کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، اس کو کیا کہیں گے؟ گواہ۔ کیوں کہیں گے اس کو گواہ؟ کہتے ہیں عینی گواہ ہے، آئی وٹنس، اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے قتل کرتے ہوئے۔ تو جو اعمال کو دیکھے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہمارے گواہ ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہمارے گواہ ہیں۔ ہے کہاں؟ بھائی یہ دونوں فرشتے جو ہمارے گواہ ہیں، ان کا مقام کہاں پر ہے؟ سر پر؟ سینے پر؟ نہیں، کہاں ہے؟ دوش کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ کہ گواہ کا مقام دوش کے اوپر ہوتا ہے۔ بھائی گواہ کا مقام دوش کے اوپر ہوتا ہے، چاہے ہمارے اعمال کا گواہ ہو، چاہے رسالت کا گواہ ہو۔ ہمارے اعمال کا گواہ ہمارے دوش پر، رسالت کا گواہ رسالت کے دوش پر۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سید الوسیع صدیق اکبر المرتضی
یعصب الدین اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ نفس اللہ لسان اللہ ید اللہ ابو الحسن ابو تراب اللہ مشکلات مولائے کائنات مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام بابا دے بلند صلوات احسن تم جزاک اللہ خیر الجزا. تو یہ ہمارے اعمال کے گواہ ہیں. فائل تیار کرتے ہیں, بھیجتے ہیں کس کو؟ جو سب سے بڑا ہے, جس کے پاس مین سپر کمپیوٹر ہے, اللہ. فائل تیار کی, بھیج دی. ان کا کام ہے فائل تیار کرنا, ادھر بھیج دینا, اور وہاں ریکارڈ ہے اس کے پاس سب کچھ. اس کا سپر کمپیوٹر. اچھا جو ہمارے بنائے ہوئے کمپیوٹر ہے اس میں تو وائرس بھی آ جاتا ہے, ہمیں اینٹی وائرس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جو اس کا کمپیوٹر ہے وہاں کسی وائرس کے پہنچنے کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی فائل کرپٹ ہو جائے. اب اختیار اس کا ہے, سب اس کے کنٹرول میں, وہ کنٹرول کر رہا ہے تمام فائلز کو. آیا جو آج تک ہم نے گناہ انجام دیے ان کی جو فائلز تیار ہوئی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ من یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. وہ جس چیز کو چاہے ڈیلیٹ کر دے, جس چیز کو چاہے سیو رکھے, اس کے پاس مین ریکارڈ ہے. وعنده ام الکتاب, ام کتاب یعنی مین ریکارڈ اس کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کچھ فائلز کو ڈیلیٹ بھی کرتا ہے. یمحو اللہ, اللہ ڈیلیٹ کرتا ہے, اللہ محو کرتا ہے, اللہ مٹاتا ہے. من یشاء, جس کو چاہے, جو فائل چاہے جب چاہے ڈیلیٹ کر سکتا ہے. اچھا ہمیں تو انگلی چلانے کی بھی ضرورت ہے, اس کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَيُثْبِتْ, اور جس فائل کو چاہے باقی رکھتا ہے. اچھا فائل ڈیلیٹ کیسے ہوگی گناہ کی؟ تین چار چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. میرے جوان بھائیوں, میرے بزرگوں, میری بہنوں, ہم معصوم نہیں ہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں. جو گناہ ہوتے ہیں وہ ریکارڈ بھی ہوتے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی فائل ہم اللہ سے ڈیلیٹ کرائیں. ڈیلیٹ کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے ہماری گناہ کی فائل ڈیلیٹ ہو سکتی ہے تاکہ روز محشر دوسروں کے سامنے شرمندگی نہ ہو, وہ استغفار. جب بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے, اللہ کہتا ہے اس نے استغفار کیا, اس کی اس گناہ کی فائل ڈیلیٹ. دوسری چیز جو انسان کے گناہوں کو ختم کرتی ہے وہ ہے خلوص دل سے پڑھی جانے والی نماز. اللہ نے حکم فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر, زلفم من اللیل, رات کے حصے میں. کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات, اچھے اعمال برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں. گناہ کی فائل ڈیلیٹ کرانی ہے, نماز کی پابندی کریں. تیسری چیز جس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, جو چیز انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد.
چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی تمام فائلز ڈیلیٹ ہو جائیں تو انسان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے. انسان صلوات پڑھتا چلا جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. روایت میں ہے باقاعدہ کہ صلوات جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے. اور ایک چیز جو بہت آسان ہے اور جس کی آج ہمارے معاشرے میں کمی ہے، وہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی سیوا. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف ماں باپ کی خدمت سے معاف ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے لیے وہ استغفار بھی نہ کرے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف ماں باپ کی خدمت سے معاف ہو جاتے ہیں. بیٹی نے ماں کی یا باپ کی سیوا کی، اللہ نے دیکھا کہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، اس کا یہ گناہ معاف، فائل ڈیلیٹ. کتنی چیزیں بیان کی؟ 4. کون کون سی؟ یاد ہونی چاہیے نا. سب سے پہلے استغفار، دوسرے نماز، تیسرے صلوات، چوتھے ماں باپ کی خدمت. میرے جوان بھائیوں، اپنے گناہوں کو یاد کرو. جتنے زیادہ گناہ ہیں اتنے ہی زیادہ یہ 4 کام انجام دو، انشاءاللہ روز محشر شرمندگی سے بچ جائیں گے. اگر یہ چاہتے ہیں شرمندگی سے بچے تو ان 4 کاموں کو کثرت کے ساتھ انجام دو. وقت پر نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، محمد آل محمد پر درود پڑھو. اچھا سیریس ہے آج، ظاہر ہے موضوع ایسا ہے، لیکن حقیقتاً اگر میرے جوان بھائیوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہ مجلس ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گی. نہیں، آخر میں فضائل کا گوشہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ربط مسائل. وقت بھی تمام ہونے والا ہے، تقریباً 6 یا 7 منٹ باقی ہیں. میدان محشر جہاں حساب و کتاب ہوں گے وہاں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی. جہاں انسان اپنی فکر میں ہوگا، نفسا نفسی میں ہوگا، وہاں کچھ اچھے مواقع بھی ہوں گے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا. اللہ کے رسول وہ کس چیز کا سایہ؟ کیا کوئی درخت ہوگا؟ کہا کہ نہیں، صرف لوائے حمد ہوگا جس کا سایہ ہوگا. ابا صاحب نے پہلی مرتبہ سنا لوائے حمد، کہا اللہ کے رسول یہ لوائے حمد کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرا علم ہوگا. یہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا علم ہوگا. کہا اس کا پھریرا کھلا ہوا ہوگا اور آدم سے لے کر آخر تک کے جتنے بھی ہوں گے سب اس علم کے سائے میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ علم کے سائے میں. تو کیا سب جائیں گے؟ بھائی کیا اس علم کے پھریرے کے سائے میں سب جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، بس وہی جائیں گے جن کا رابطہ زمین پر علم سے رہا ہوگا. اچھا کیسے علم ہوگا؟ کیسا؟ کہا اس کا پھریرا پورے میدان محشر پر لہرائے گا. جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے آدم سے لے کر قیامت تک وہ سب اس پھریرے کے سائے میں آئیں گے. اچھا بعض تو جانے کی ہمت بھی نہیں کریں گے، چونکہ دیکھیں علم آج شیعوں کی نشانی ہے. علم شیعوں کی نشانی. آپ علم لے کر کے نکلیے، جو اپنا ہوتا ہے وہ فوراً آتا ہے، بوسا بھی دیتا ہے، مس بھی کرتا ہے پیشانی سے، اور جو پرایا ہوتا ہے دیکھا منہ پھیرا نکل گیا. تو یہ علم جو ہے اپنے اور پرائے کی پہچان کا ذریعہ ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
لواء الحمد. ابھی جائیے انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے, یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. جائیے ابھی لواء الحمد کے نام سے جو ہے سرچ کیجئے انٹرنیٹ پر, آپ کو مل جائے گا. کہا کہ اللہ کے رسول اتنا بڑا عالم, اس کو اٹھائے گا کون؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول یہ اتنا بڑا عالم, اس کو اٹھائے گا کون؟ کہا اس کو وہی اٹھائے گا جس نے میرے علم کو خیبر میں اٹھایا تھا. فرمایا اے علی, اس علم کو آپ اٹھائیں گے. اور جب علی علم کو اٹھائیں گے, تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اس کے داہنی جانب حسن کھڑے ہوں گے, بائیں جانب حسین کھڑے ہوں گے. چاہنے والے علم کے سائے کے پھریرے میں ہوں گے. اللہ کے رسول بتائیے اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ فرمایا اس کے اوپر 3 عبارتیں لکھی ہوئی ہوں گی. اللہ کے رسول کیا مصلحت ہے کہ آپ بیان فرمائیں اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ کہا اس پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا جملہ لکھا ہوگا دوسرا جملہ لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین. تیسرا جملہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ علم ہوگا. اللہم صلی علی محمد. یہ علم ہوگا, چاہنے والے ہوں گے, علم کے سائے میں ہوں گے. پیغمبر اسلام نے فرمایا علی سب سے پہلے تم وارد جنت ہوں گے, اس کے بعد تمام انبیاء اوصیاء, اس کے بعد متقین و پرہیزگار و مومنین. کہا اللہ کے رسول سب سے پہلے میں؟ کہا علی ہاں. کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ کہا کہ چونکہ علم تمہارے ہاتھ میں ہوگا. علمدار آگے ہوتا ہے, باقی سب پیچھے ہوتے ہیں. تو جن کو آج علی سے محبت ہے وہ علی کے پیچھے چلیں گے, اور جن کو علی سے بغض ہے وہ میدان محشر میں بھی دور رہیں گے. علی کا راستہ ادھر جنت کی طرف ہوگا, اور جن کے دلوں میں بغض ہے ان کا راستہ دوسری طرف ہوگا. آپ کو یاد ہے نا گفتگو کس چیز کے اوپر ہے؟ چوتھی صفت کیا ہے؟ کہ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہیں, دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہیں. عذاب جہنم کا خوف ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے. اسی لیے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. خدایا عذاب جہنم کو ہم سے دور رکھ, اس کا عذاب جو ہے سخت بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. یہی حور نے دیکھا, یہی حور نے دیکھا. جب کسی نے پوچھا حور میں تیری کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں, اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بڑا بہادر سپاہی کون ہے تو میں تیرا نام لیتا, لیکن میں تجھے دیکھ رہا کہ تو کانپ رہا ہے. کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. ایک طرف جنت ہے, دوسری طرف جہنم ہے, اور خدا کی قسم مجھ میں جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے. ٹہل رہا ہے, بے چینی کا عالم میں اور ٹہل رہا. کس نے پوچھا بے چینی کیا ہے؟ ہاتھ پکڑا, اس طرف سے گزرا جدھر خیام حسین تھی. چھوٹے چھوٹے بچوں کی آلاتش کی آوازیں کانوں میں آ رہی تھی. ہونے کا سن رہا ہے کچھ؟ کہاں حسین خیموں سے آلاتش کی آوازیں آ رہی ہے. کہا ان کا گنہگار میں ہی ہوں, اور اب میں نے ارادہ کر لیا جہنم کو چھوڑ کر میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. اپنے بیٹے کو آواز دی, غلام کو آواز دی, حر چلے. حسین لشکر کی طرف چلے. عالم کیا ہے؟ دونوں ہاتھ سر پر رکھے ہوئے, تاکہ حسین اور حسین کے ساتھی دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں, خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے.
اور چلے ادھر سے حسین نے آتے ہوئے دیکھا کہ خود آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے۔ حسین، عباس، علی اکبر استقبال میں کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھا، اپنے آپ کو حسین کے قدموں پر گرا دیا۔ مولا، کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے گھر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ فرزند فاطمہ، اور کہتا ہے مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا اور اتنی جلدی کیا ہے؟ بعض ذاکرین نے کہ گوشے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ حر اتنی جلدی اس لیے کر رہا تھا چونکہ حر جانتا تھا کہ جب میں نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی تھی۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کوئی بچہ جا کر کے کہہ دے کہ وہی آیا ہے جس نے امام مظلوم کے فرس کی لجام کو پکڑا تھا۔ احساس شرمندگی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا مولا میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ جب دیکھا کہ مجھے اجازت نہیں دیتے تو ایک مرتبہ اچھا مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ حر کے بیٹے کو اجازت ملی، میدان میں آیا، جنگ کی زمین پر آیا، آواز دی، کہتے حر تیزی کے ساتھ دوڑے، حسین ساتھ چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے۔ حر نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، زانوں پر رکھ دیا۔ حسین نے آگے بڑھ کر حر کے دوش پر ہاتھ رکھا، حر ہٹ جا۔ ارے کس باپ کے سینے میں دل ہے کہ اپنے لال کے جنازے کو لے کر کے بیٹھے؟ حر کو ہٹایا، حر کے بیٹے کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا۔ میں کہوں گا مولا ارے برداشت نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا زانو ہوگا، اکبر کا سر ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، پرسہ دے رہے ہیں، شہزادی اس پرسے کو قبول فرمائے۔ بیٹا جب جام شہادت پہ چکا، اب حر نے اجازت مانگی، حسین نے حر کو اجازت تو دی لیکن ایک جملہ کہا، حر حسین تجھ سے شرمندہ ہے، حر حسین تجھ سے شرمندہ ہے۔ کہا مولا وہ شرمندگی کیا ہے؟ کہا حر جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا، آج مددگار بن کر کے آیا ہے، حسین تجھے پانی بھی نہ دے سکا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور اجازت لے کر کے میدان میں آئے، قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک ظالم نے آگے بڑھ کر وار کیا اور گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی مولا غلام کا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین نے آواز سنی، عباس و علی اکبر ساتھ میں چلے، سرانے آئے۔ ابھی حر میں کچھ رمق باقی تھی، حر کے سر کو اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا۔ حر نے جب دیکھا ایک مرتبہ مسکرائے، عرض کے مولا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ کہا حر تو نے اپنے حق کو ادا کر دیا، میں تجھ سے راضی و خوشنود ہوں۔ عزیزو ارے حسین نے حر کو جو ہدیہ دیا وہ کربلا کے میدان میں کسی دوسرے شہید کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ کیا؟ حر کی پیشانی پر تیر لگا ہوا تھا، حسین نے تیر نکالا، پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ماں زہرا کا بنایا ہوا رومال حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ اور ارے بڑے خوش نصیب ہو، فاطمہ کا رومال ملا، حسین کا ہدیہ ہے حر کے لیے۔ حر نے دم توڑا، واقع کربلا تمام ہوا، حر کی میت دفن ہو گئی۔ شاہ اسماعیل الصفوی جب بادشاہ بنے کربلا آئے، حر کے بارے میں کچھ سنا تھا، کہا حر کی قبر کو کھودا جائے، حر کی قبر کھودی، دیکھا اسی طریقے سے سید سالم تر و تازہ جنازہ رکھا ہوا ہے۔
رومال ان کی پیشانی پر باندھا تھا. ایک مرتبہ شاہ اسماعیل چاہتے ہیں کہ زہرا کا رومال لے لوں, دوسرا رومال باندھ دوں. جیسے ان کی پیشانی سے رومال کھولا, خون کا فوارہ جاری ہو گیا. دوسرا رومال باندھا گیا, خون بند نہ ہوا. تیسرا رومال باندھا گیا, خون بند نہ ہوا. آواز آئی, ارے یہ میرے مولا کا دیا ہے, اس کو واپس باندھ دو. رومال بنا, قبر واپس بند کر دی گئی اور جنت میں چلا گیا, جہنم کو چھوڑ گیا. خدایا ان کے درجات کو بلند فرما. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ماتم حسین.